بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ آج کا عنوان ہے یار غار کا ذکر، عقیدت یا پھر تفریح۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یار غار کا نام ہنسی مذاق میں سنا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خود قرآن نے صاحب رسول کہا، ان کے ذکر کو اسٹیج پر تفریح اور قہقہوں کی نظر کر دیا جائے؟ آج ہم ایک ایسے شعر کی بات کر رہے ہیں جو شاید سننے میں لطیفہ لگے، لیکن در حقیقت دل کو دہلا دینے والا المیہ ہے۔ آئیے سچ کو سمجھے اور ادب کو پہچانے۔ آج میں جس شعر کے تعلق سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ شعر ہے کہ وہ بہت بے قرار تھوڑی ہے، یہ دکھاوا ہے پیار تھوڑی ہے، یہ چھوڑ بھی تو سکتا ہے، ارے وہ یار ہے یار غار تھوڑی ہے۔ یہ اشعار جب اسٹیج پر پڑھے گئے تو بہت سے علماء کرام نے داد و تحسین سے نوازا۔ خود مولانا غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اوروں کے لیے ہنسی کا سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ ہنسی نہیں بلکہ ایک فکری زلزلہ ہے۔ یار غار یہ لقب کوئی عام القاب میں سے نہیں، یہ وہ عظیم لقب ہے جسے قرآن نے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے ہر لمحے رسول پاک کا ساتھ دیا، جن کے بغیر ہجرت کی داستان ادھوری رہتی ہے، جو غار ثور میں نبی کے ساتھ تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں یقین، اور آج انہی کو ایک دنیاوی محبت کے پیمانے میں لا کر کہا جا رہا ہے کہ وہ یار غار تھوڑی ہے۔ گویا نقیب صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وفاداری کی اصل علامت یار غار ہے۔ یہ جملہ بظاہر تعریف ہے، لیکن اس کا استعمال جس تناظر میں ہوا وہ ادب صحابہ کے سراسر خلاف ہے۔ یہ شعر اگرچہ شاعری کا رنگ رکھتا ہے، لیکن سیاق و سباق میں وہ رنگ سیاہی بن جاتا ہے جو ادب صحابہ پر چھینٹے ڈال دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا نقابت کے نام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا نام یوں مزاح میں لینا درست ہے؟ کیا نقیب محترم نے اس شعر کے انتخاب سے پہلے اس کے اثرات اور پیغام پر غور کیا؟ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب مولانا غلام جیلانی ازہری صاحب جیسی شخصیت اس ماحول میں موجود تھے، کرسی خطابت پر جلوہ افروز تھے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ رد کرے، نقیب صاحب کی اصلاح کرے، بجائے اصلاح کے یہ تو اچھل اچھل کے داد دے رہے ہیں۔ کیا یہی ہماری سنی نظامت ہے، یا اب ہم بھی محض تماشا بن کر رہ گئے ہیں؟ ناظرین کرام، یاد رکھیے یار غار کا ذکر ادب سے ہونا چاہیے، مزاح سے نہیں۔ نقابت ایک مقدس عمل ہے، اسے قہقہوں اور اسٹیج شو کا حصہ نہ بنائے۔ جب صحابہ کرام کا نام زبان پر آئے تو لہجہ جھک جائے، دل لرز جائے اور آنکھیں ادب سے بھیگ جائے۔ آخر میں ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی ویڈیو کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کا سچا ادب عطا فرما، ہمیں وہ بصیرت دے جو حق کو پہچانے اور باطل سے بچائے۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں ان کے ذکر کو لطیفہ بنانے والوں کی فتنہ پروری سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار غار کا نام مذاق نہیں بلکہ مقام عظمت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے، ساتھ ہی ساتھ کومنٹ کرے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ غیرت ایمانی کی پکار ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کرے۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم۔